انسان کو دو چیزیں پریشان کرتی ہیں، ایک ماضی کا غم اور ایک مستقبل کا خوف۔ ماضی میں اس کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہوتا ہے اسے یاد کر کر کے انسان خود کو کوستا ہے اور پریشان ہوتا ہے۔ اس کی بد پرہیزی کی وجہ سے اگر اسے کوئی بیماری پہنچ جاتی ہے تو وہ خود کو کوستا ہے کہ کاش میں فلاں چیز نہ کھاتا تو میں بیمار نہ ہوتا۔ اگر اس کا کاروبار میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، مالی نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ خود کو کوستا ہے کہ کاش میں فلاں جگہ پیسہ ہی انویسٹ نہ کرتا، میں فلاں کاروبار کرتا ہی نہ تاکہ میرا یہ نقصان نہ ہوتا، میں فلاں جگہ جاتا ہی نہ میرا حادثہ نہ ہوتا، میرا یہ نقصان نہ ہوتا۔ تو یاد رکھیے، ان چیزوں سے خود کو پریشان کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں یہ کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ نے مقدر میں ایسے ہی لکھا تھا اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک تسلی ہے ایک بندہ مومن کے لیے کہ وہ ماضی میں ہونے والے اپنے ہر نقصان، اس کو پہنچنے والے ہر دکھ اور غم کو اللہ کے سپرد کر کے اپنے پریشانی کو ہلکا کر لیتا ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے، گزرا ہوا وقت وہ لوٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ دیکھیں، پچھلے دکھوں کو، غموں کو، پریشانیوں کو یاد کر کر کے انسان مزید پریشان تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی پریشانی کبھی بھی کم نہیں ہوتی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان ماضی کے دکھوں کو یاد کر کر کے اپنے مستقبل کو تباہ کر بیٹھتا ہے۔ اسے ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ ایک بچے کی کون آئس کریم اوپر سے گر گئی تو بچے نے رونا شروع کر دیا۔ ماں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا جو آئس کریم بچ گئی ہے اسے تو کھا لو، لیکن اس نے روتے روتے اور احتجاج کرتے کرتے وقت گزار دیا اور اتنے میں اس کی باقی کی آئس کریم بھی ساری پگھل گئی اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہا۔ یہی حال ہماری زندگی کا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماضی کے دکھوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی ساری صلاحیتیں ماضی کے غموں کو یاد کرتے کرتے گزار کر اپنے مستقبل کو داؤ پر لگا لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو ہو چکا اسے بھول جائیے اور آئندہ کے بارے میں سوچیے۔ دوسری چیز جو ہمیں زندگی میں پریشان کرتی ہے وہ مستقبل کے بارے میں ہمارا خوف، ڈر، اندیشہ اور خدشہ ہے کہ ہمارا کیا بنے گا، کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ میں کاروبار شروع کر رہا ہوں، پتہ نہیں چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ میں بیٹی کا رشتہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں داماد اچھا نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔ میں فلاں جگہ پر جا رہا ہوں، پتہ نہیں میں وہاں منزل مقصود تک ٹھیک سے پہنچ پاتا بھی ہوں یا نہیں پہنچ پاتا۔ مستقبل کا خوف اور ڈر یہ ہمیں پریشان کرتا ہے۔ تو اس خوف کو کیسے دور کرنا ہے؟ اس خوف کو ہمیں دور کرنا ہے اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسے کے ساتھ۔ دیکھیے، ہمارا ایمان ہے کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچے گی، وہی نقصان ہمارا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے۔ ہوا مولانا، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہمارا کارساز ہے، ہمارا مددگار ہے، ہمارا مولا ہے۔ جب ہم نے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو پھر ہمیں کسی قسم کا ڈر اور خوف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کے بارے میں بار بار ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، نیک عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، نہ انہیں ماضی کا کوئی غم ہوتا ہے اور نہ وہ مستقبل میں ہونے والے کسی نقصان سے ڈرتے اور خوف کھاتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر مستقبل میں ہمارا کوئی نقصان ہونے بھی والا ہے تو ڈرنے سے اور خوف کھانے سے اور خود کو پریشان کرنے سے کیا وہ آنے والی مصیبت سے ہم بچ جائیں گے؟ جو نقصان ہمارا ہونا ہے خدا نہ خواستہ وہ تو ہو کر ہی رہنا ہے، تو پریشان ہونے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ پریشان ہونے کی بجائے ہم اپنی طرف سے جو احتیاط کر سکتے ہیں، اپنے معاملات کو جتنا بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں، جو اچھا کر سکتے ہیں وہ کریں اور پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔
اللہ پر ایمان اور توکل یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو مستقبل کے خوف اور ڈر سے بچا سکتی ہے۔